I hate the girl, so don't try to seduce me. وہ اس لڑکی کو خود پر سے پرے دھکیلتے ناگواری سے گرایا. اس کی دھاڑ پر اس کے آس پاس کے لوگوں نے اس طرف حیرت سے دیکھا تھا اور لڑکی کی طرف تعصب سے دیکھا تھا جو اس مغرور شخص کو بہکانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. ہنی، وہ لڑکی اس کے ناروا سلوک سے خجل ہوئی تھی. یہ ہینڈسم مغرور سا بندہ کلب میں کب سے بیٹھا اس کی توجہ کھینچ رہا تھا. جب رہا نہیں گیا تو ایک ادا سے چلتی خاموشی سے آ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی. پر اس شخص نے اسے اس کی خوبصورتی کو سراہے بغیر اتنی حقارت سے دھکا دیا تھا کہ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی. آج تک یوں کسی نے اس طرح اس کی انسلٹ نہیں کی تھی. وہ خود حسن کی ملکہ ہانیہ فیصل تھی جو خود چل کر اس بے رحم کے پاس آئی تھی. اور اس نے کیا کیا؟ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کا سوچ کر وہ ایک آگ کا دریا دل میں دبائے کلب سے چلی گئی. التمش نے کلب کے فرش کو تلخ نظروں سے دیکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس نے اس لڑکی کو دھکا دیا تھا. پور سلی گرل، جب اپنا آپ سنبھل نہیں رہا تو کسی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد کرے. میرے گلے کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ بڑبڑایا اور سامنے شیشے کی ٹیبل میں نظر آتی اپنی ہی پرچھائی کو گھورنے لگا. اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ کی راکھ فرش پر گرتی، فرش پر راکھ بکھیرتی شفاف فرش کو بھدا کر رہی تھی. وہ اس وقت سیاہ فٹڈ شرٹ میں آستینے فولڈ کیے ہوئے تھا. اس کی مردانہ کلائی پر بندھی برانڈڈ مہنگی گھڑی بہت اٹھا دے رہی تھی. چارکول گرے ٹراؤزر اور چمکتے جوتے اس کی باوقار شخصیت کو مزید نمایاں کر رہے تھے. تیکھے خوبصورت نین نقش، بھاری جبڑا اور اس کی سلیٹی آنکھوں میں ایسا روب تھا کہ اس کلب میں موجود کسی شخص میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اس کے سامنے آنے کی ہمت کر سکے. بلا شبہ وہ نہایت ایک خوبصورت مرد تھا. جب کبھی وہ مسکراتا تو اس کے بائیں گال پر پڑتا گڑھا اس کی شخصیت کو خوب اٹھا دیتا تھا. مگر کمبخت وہ مسکراتا ہی تو نہیں تھا. اگر کبھی مسکرا بھی دیتا تو ایسا لگتا جیسے مسکرا کر وہ اپنی اس پرکشش مسکراہٹ سے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. کلب کی موسیقی اب اس کے کانوں میں سکون کے بجائے شور لگنے لگی تھی، جس پر وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کلب سے باہر نکل گیا جہاں رات ابھی باقی تھی مگر اس کے اندر کا سکون مر چکا تھا. Some wars are not fought with enemies. They start within. بیٹا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ اب تم کیا کرو گے؟ اگلے دن جہاں زیب خان زادہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے پوچھا تو وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر دوبارہ سر جھکا گیا. لیکن جب بولا تو اس کا لہجہ بے حد سرد اور کاٹدار تھا. انکل، میں شادی نہیں کرنا چاہتا. I hate girls. I don't like them. التمش نے نفرت بھرے انداز میں کہا. تو جہاں زیب خان زادہ بولے، بیٹا شادی تو تمہیں کرنی ہی ہوگی. تم 25 کے ہونے والے ہو. ٹھیک 1 مہینے کے بعد جب تم 25 کے ہو جاؤ گے تو ساری جائیداد صرف اسی صورت میں تمہارے نام ہوگی کہ تم شادی کر لو. لیکن اگر تم اسی طرح اپنی ضد پر قائم رہے تو یہ ساری جائیداد یا تو کسی ٹرسٹ کو چلی جائے گی یا پھر فلاحی کاموں میں خرچ ہوتی رہے گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جلد کوئی فیصلہ لے لو، ورنہ ساری زندگی بھیک مانگ کر گزارا کرنا پڑے گا. جہاں زیب خان زادہ نے ایک سرد نظر اس پر ڈالتے ہوئے سخت الفاظ کہے اور کمرے سے نکل گئے. ان کے جانے کے بعد التمش غصے میں کتنی دیر اپنی مٹھیاں بھینچے بیٹھا رہا. اسے اپنے والدین پر غصہ آ رہا تھا. آخر انہیں اتنی جلدی اس دنیا سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ چلے ہی گئے تو بابا نے اتنی عجیب سی وصیت اس کے لیے کیوں بنا کر رکھی؟ وہ چند دنوں کا ہی تھا جب اس کی والدہ کی طبیعت خراب رہنے لگی. ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ نازنین بیگم کو یوٹرس کا کینسر ہے اور یہ کینسر اب کافی حد تک بڑھ چکا ہے. التمش کی پیدائش بھی کوئی معجزہ ہی تھی، ورنہ ان حالات میں ایک بچے کو پیدا کرنا کوئی آسان نہیں تھا. نازنین بیگم کا بہت علاج کروایا گیا لیکن ان کی زندگی شاید مختصر تھی اور التمش جب 1 سال کا تھا تب وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی. التمش کے والد اورنگزیب خان زادہ اپنی پیاری بیوی کے غم میں مبتلا رہتے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتے. کاروبار کیسا چل رہا ہے، کون سنبھال رہا ہے،
انہیں کوئی زیادہ فکر نہیں تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی جہاں زیب خان زادہ نے کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی، اور وہ دفتر جاتے اور آ کر شام کو اپنے بھائی کو ساری تفصیل بتاتے اور مختلف کاغذات پر ان سے دستخط لیتے رہتے۔ اورنگزیب خان زادہ اپنے بھائی کے کہے پر یقین کرتے تھے، لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزرا تو اورنگزیب کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے ان کی حیثیت اب اس گھر میں بالکل ہی زیرو ہو گئی ہے، اور ان کا بیٹا جو اس ساری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے وہ گھر میں ادھر ادھر رلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے رکھی گئی آیا بھی گھر کے دیگر کاموں میں مصروف رہتی اور التمش کی دیکھ بھال کرنا ہی بھول جاتی۔ جب تک اورنگزیب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن پھر انہوں نے کاروبار کو دوبارہ سے سنبھالنا شروع کیا، دوبارہ دفتر جانا شروع کیا، تو ایسی صورتحال میں جہاں زیب کو بوکھلا سے گئے، اپنے بھائی سے کہنے لگے، بھائی جان، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، آپ آرام کریں، میں نے کافی حد تک کام سنبھال لیا ہے اور مجھے کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے، آپ فکر مت کریں، میں ہر معاملے میں آپ سے مشورہ لیتا رہوں گا۔ لیکن اورنگزیب سرد لہجے میں بولے تھے، نہیں جہاں زیب، میرا کاروبار ہے، مجھے ہی سنبھالنا ہے، میرا بیٹا کل کو مجھے الزام دے گا کہ میں نے اس کے لیے کیا چھوڑا۔ اورنگزیب کی بات سن کر جہاں زیب خاموش ہو گئے اور پھر اورنگزیب دفتر جانے لگے، لیکن انہیں کہیں نہ کہیں اپنے بھائی کی بدنیتی کا اندازہ ہو چکا تھا، یا شاید انہیں پتا تھا کہ دولت ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اسی لیے انہوں نے وصیت تیار کروا لی، لیکن وہ وصیت تب کھولی جانی تھی جب التمش 20 برس کا ہو جاتا، اور وقت سے پہلے اس وصیت کو کھولنا تھا اب جہاں زیب کی بھی مجبوری بن چکی تھی، نہ تو وہ التمش کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے بھائی کو۔ وقت گزر رہا تھا، اورنگزیب اپنے آفس جاتے رہے، لیکن پھر ایک دن آفس سے واپسی پر انہیں راستے میں دل کا دورہ پڑا۔ ڈرائیور نے ان کی حالت دیکھی تو انہیں ہسپتال لے کر گیا، لیکن ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی وہ انتقال کر گئے۔ التمش تب صرف 14 برس کا تھا۔ باپ کی موت کے بعد اس کی زندگی جیسے ان کے کمرے میں بھی بند ہو کر رہ گئی، وہ ہر وقت ان کے کمرے میں موجود رہتا اور ان کے بستر پر لیٹا رہتا، وہ جیسے اپنی حالت سے ہی بے خبر ہو گیا تھا۔ جہاں زیب کی مجبوری تھی کہ وہ التمش کا دھیان رکھے اور اسے توجہ دیں، کیونکہ اورنگزیب کی ہدایت کے مطابق وصیت تبھی کھولی جانی تھی جب التمش 20 برس کا ہوتا، اور ابھی اس بات کو کافی وقت تھا۔ ان حالات میں جہاں زیب نے ہی آفس سنبھالا اور دفتر کے سارے معاملات دیکھے۔ التمش 20 برس کا ہوا تو ایک وکیل کو بلوا کر وصیت کو کھولا گیا، اور اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ سن کر سب دنگ رہ گئے۔ بھلا بھائی صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے، میں ان کا کاروبار سنبھالتا رہا، ان کی غیر موجودگی میں اس کاروبار کو اپنا وقت دیا، اپنی محنت سے دوبارہ اسے کھڑا کیا، اور بھائی صاحب نے مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ اورنگزیب کی وصیت سننے کے بعد جہاں زیب کا غصے سے مارے برا حال تھا، کیونکہ اورنگزیب نے ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ 25 برس کا ہو کر شادی کرے گا۔ شادی کرنے کی صورت میں ساری جائیداد اسے ملے گی، ورنہ وہ جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی، اور یہ حقیقت قبول کرنا جہاں زیب کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تو اب تک اس ساری جائیداد کا مالک خود کو سمجھ بیٹھا تھا، اور کاروبار بھی اسی کے اشاروں سے چلتا تھا۔ لیکن اب ایک دم سے اورنگزیب کی وصیت سننے کے بعد التمش کی حیثیت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، اور باپ کی وصیت کے مطابق التمش نے دفتر جوائن کر لیا تھا۔ وہ جہاں زیب جو پہلے اس دفتر میں باس کی حیثیت سے بیٹھتا تھا، اب وہ اپنے ہی بھتیجے کے آگے ایک ملازم بن کر رہ گیا تھا، اور یہ بات اس کی انا پر بھاری پڑ رہی تھی، لیکن وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ کچھ کہتا یا کچھ کرتا تو التمش اسے نہ صرف دفتر سے بے دخل کر دیتا بلکہ گھر سے بھی نکال دیتا، اور ایسی عیاشی بھری زندگی وہ کہیں اور کیسے جی سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس تو سرمایہ کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان حالات میں جہاں زیب کو یہی بہتر لگا تھا کہ التمش کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، اسی لیے جیسے ہی التمش 25 برس کا ہونے لگا تو انہوں نے فوراً اسے کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، وصیت کے مطابق یہ جائیداد تب تک تمہارے نام نہیں ہوگی۔
التمش جو لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا اور ان سے دور بھاگتا تھا، اب جیسے مجبور سا ہو گیا تھا۔ ہیلو ہنی، کافی دنوں کے بعد تمہیں دیکھا۔ وہ جو آج تقریباً 15 دنوں کے بعد کلب آیا تھا تو آتے ہی اس کا ٹکراؤ ہانیہ فیصل سے ہو گیا تھا، جو ملک کے مشہور انڈسٹریلسٹ فیصل کریم کی بیٹی تھی اور ایک بے حد امیر اور بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی۔ التمش نے اپنی ناگواری کو چھپانے کی کوشش نہیں کی اور اسے نظر انداز کر کے آگے کی طرف بڑھا۔ تبھی اسے ہانیہ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہنی، کیا بات ہے؟ تم آج کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی اور التمش کا راستہ روک لیا۔ التمش نے اپنی انگلی اٹھائی اور اشارہ کرتے ہوئے بولا، آؤٹ، میں اس وقت تم سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے ہانیہ کا چہرہ تذلیل کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ التمش کسی لڑکی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان سے فاصلے پر رہتا ہے، لیکن ہانیہ اپنے دل پر کتنے پہرے بٹھاتی، اس کا کیا کرتی جو اسے پہلی ہی نظر میں دیکھتے دیوانہ ہو گیا تھا۔ ہانیہ کو آج بھی اپنی وہ پہلی ملاقات یاد ہے جب ایک مشہور بزنس مین کے بیٹے کی شادی پر وہ سیاہ رنگ کے ڈریس میں ملبوس ولیمے پر پہنچی تو سامنے ہی سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس التمش کو دیکھ کر بے ساختہ اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلی بار کوئی اتنا خوبصورت انسان دیکھا تھا جو سیدھا اس کے دل پر اثر کر گیا۔ یہ نہیں کہ اس کی سوسائٹی میں ہینڈسم لڑکے نہیں تھے، پڑھے لکھے ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند لوگ تھے جن کے ساتھ ان کے بہت قریبی مراسم تھے، لیکن التمش میں کچھ ایسا تھا جو ہانیہ پہلی ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی اور بے ساختہ اس کی طرف کھینچی چلی آئی۔ ہائے، آئی ایم ہانیہ فیصل، کریم انڈسٹریز کی آنر کی بیٹی۔ ہانیہ نے ایک ادا سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا، لیکن التمش نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیا اور خشک سے لہجے میں ہائے بولا، اور یہ ہائے بھی صرف اسی وجہ سے تھا کیونکہ فیصل صاحب کے ساتھ اس کے بابا کے بہت اچھے تعلقات تھے اور کریم انڈسٹریز کے ساتھ ان کا بزنس بھی تھا۔ اسی لیے بزنس ایتھکس کا خیال کرتے ہوئے التمش نے اسے جواب دے دیا، لیکن ہانیہ دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، اینگری ینگ مین، تمہیں دیکھ کر پہلا تاثر یہی آتا ہے اور تم پر یہ ٹائٹل سوٹ بھی کرتا ہے۔ ہانیہ نے کافی ادا سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا تو التمش نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس سے ایک سپ لیا اور بولا، میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ مجھ پر کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا نہیں، اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے، پلیز ایکسکیوز می۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا گلاس ٹیبل پر رکھا اور ایک طرف کو چل دیا، جبکہ ہانیہ پیچھے دل تھام کر رہ گئی تھی۔ اس اینگری ینگ مین کی یہ مسٹر ایٹیچیوڈ والی ادائیں ہانیہ کو گھائل کر گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس عشق کے راستے میں اسے بہت سی کٹھنائیوں سے گزرنا پڑے گا۔ التمش بیٹا، مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ وقت گزرتا جا رہا ہے اور تمہیں جلد کوئی فیصلہ لینا پڑے گا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس وقت نہ جانے اس کے اندر کون سی آگ جل رہی تھی جو کسی بھی طور بجھ نہیں رہی تھی، اور اس آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے وہ سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ تبھی جہاں زیب نے سگریٹ کے دھوئیں کو ہٹاتے ہوئے ناگواری سے اسے ٹوکا اور پھر اصل مدعے کی طرف آ گئے۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور بولا، چچا جان، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر پاپا نے کیا سوچ کر وصیت میں یہ لکھوا رکھا تھا۔ میں خود ڈبل مائنڈڈ ہو گیا ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ان جیسی بے وفا مخلوق میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے، لیکن پھر بھی وصیت ہے اور اسے پورا کرنا ہے۔ آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی مرضی سن کر جہاں زیب خان زادہ بولے، تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے لیے کوئی مناسب سی لڑکی دیکھتا ہوں، کچھ عرصہ اسے اپنے نکاح میں رکھ کر پھر علیحدگی اختیار کر لینا۔ اس طرح یہ بھی ہوگا کہ وصیت بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر تم دونوں کی علیحدگی ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ جہاں زیب خان زادہ کی پلاننگ سن کر التمش نے سر ہلا دیا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور صرف وصیت کی وجہ سے مجبور تھا۔
جہاں زیب صاحب آفس سے چلے گئے تو اتنی دیر میں اس کے موبائل پر ہانیہ کی کال آنے لگی۔ اسے ایک لمحے کے لیے ناگواری کا احساس ہوا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے وہ چہک کر بولی، ذہن نصیب، آج آپ نے ہماری کال پک کر لی، کہیں سورج مغرب سے تو نہیں نکلا؟ التمش نے فون کو دوسرے کان کی طرف منتقل کرتے ہوئے دوبارہ سگریٹ سلگایا اور بولا، نہیں، مغرب سے تو نہیں نکلا، البتہ تم بتاؤ کیا بات ہے، کیوں فون کرتی رہتی ہو؟ جہاں زیب نے سخت لہجے میں کہا تو ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی، لیکن پھر بولی، دیکھو تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، لیکن شاید کبھی کبھار مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پسندیدگی دوستی سے کچھ زیادہ ہے۔ تم پلیز میرے ساتھ اتنے روڈ مت بنو، کم سے کم اور کچھ نہیں تو دوستی تو کر لو۔ ہانیہ جو اپنے حلقے میں بہت زیادہ مغرور اور نخرے والی لڑکی مانی جاتی تھی، جس کے دیوانے سوسائٹی کے کئی لڑکے تھے اور کئی لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی رہ بھی چکی تھی، لیکن وہ جلدی کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ التمش کے آگے جیسے وہ بچ سی گئی تھی۔ شاید یہ محبت تھی یا کیا تھا، لیکن ہانیہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت التمش کو دیکھتی رہے، اور اسے دیکھ کر اس کے دل میں جو احساس بیدار ہوتے تھے وہ ہر چیز سے بڑھ کر تھے۔ تبھی التمش بولا، ہانیہ، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں اتنی بھی تم سے اگر بات کر لیتا ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ میرے ڈیڈ تمہارے ڈیڈ کے اچھے دوست تھے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں ہرٹ کروں، اس لیے بار بار پلیز میرے راستے میں مت آیا کرو۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو اہمیت دو۔ یہ کہہ کر التمش نے فون بند کر دیا اور موبائل ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ اسے ایسی کسی بھی لڑکی سے نفرت محسوس ہوتی تھی جو خود بڑھ کر لڑکوں سے محبت کا اظہار کرتی تھی۔ اسے آج بھی یاد ہے وہ دن جب چچا نے ایک دن اسے کہا تھا، تمہاری امی تو سوسائٹی کی بہت بگڑی ہوئی عورت تھی، لیکن تمہارے پاپا نے ان کے ساتھ نباہ کیا۔ تمہاری والدہ کے کئی مردوں کے ساتھ مراسم تھے، لیکن تمہارے باپ نے صرف اپنی محبت کو نبھانے کی خاطر تمہاری ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن وہ عورت گھر بسانے کے قابل نہیں تھی۔ چچا کے منہ سے یہ باتیں سن کر التمش دنگ رہ گیا تھا اور بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میری ماما ایسی نہیں تھی۔ لیکن جہاں زیب نے اپنی بات پر زور دے کر بولا، ایسی ہی تھی۔ تمہاری ماما کے بارے میں سوسائٹی اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن تمہارے باپ کو چونکہ ان سے محبت ہو گئی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے تمہاری ماما کو اپنا نام دیا اور انہیں اپنے گھر میں لے کر آئے۔ وہ تو تمہیں پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں جب تمہارے بارے میں علم ہوا تو وہ ابارشن کروانا چاہتی تھی، لیکن تمہارے والد نے منت کر کے انہیں ان سے یہ 9 مہینے لیے تھے اور کہا تھا کہ 9 مہینے کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کریں گی انہیں قبول ہوگا۔ لیکن تمہاری پیدائش کے بعد وہ قدرتی طور پر بیمار پڑ گئیں اور پھر جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تمہارے والد کے دل سے ان کی محبت ختم نہیں ہوئی، وہ بار بار انہیں یاد کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ التمش کو جب بھی وہ باتیں یاد آتی تو ان کا ذہن جیسے نفرت کی آگ میں جلنے لگتا۔ اسے اپنی ماں سے بھی نفرت محسوس ہوتی اور دنیا کی ہر لڑکی سے جو غیر مردوں کے ساتھ مراسم رکھتی ہیں۔ التمش بیٹا، میں نے تمہارے لیے ایک مناسب لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ لڑکی کے باپ کو جگر کا مسئلہ ہے، اس کا جگر ٹرانسپلانٹ ہونا ہے۔ میں نے لڑکی سے ساری بات کر لی ہے، ہم اس کے باپ کا علاج کروائیں گے اور بدلے میں وہ تم سے نکاح کرے گی، اور جب تک اس کے باپ کا علاج چلے گا اور جب تک وصیت کے مطابق ساری جائیداد تمہارے نام نہیں ہو جائے گی تب تک وہ اسی گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد تم اسے طلاق دے دو گے اور وہ تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ جہاں زیب نے التمش کو تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ بولا، اتنی جلدی آپ نے لڑکی کیسے ڈھونڈ لی؟ جہاں زیب صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، میں نے پہلے ہی بہت سارے لوگوں سے کہہ رکھا تھا، پھر ایک غریب گھرانے کی لڑکی کا انتخاب کیا ہے تاکہ وہ تمہارے آگے سر نہ اٹھا سکے، اور پھر جب تم اسے چھوڑو تو وہ زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کر سکے۔ جہاں زیب صاحب نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی۔ التمش نے کہا، ٹھیک ہے چچا جان، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے ویسے کر لیں۔ التمش کے ہتھیار ڈال دینے پر جہاں زیب بھی مسکرا دیے، کیونکہ التمش سے زیادہ انہیں جائیداد کی لالچ تھی۔
اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ جائیداد التمش کے نام ہو جائے۔ التمش کے نام ہونے کا مطلب تھا کہ جلد ہی وہ اسے شیشے میں اتار کر یا کسی بھی دھوکے سے جائیداد اپنے نام کروا لیں گے، لیکن جب تک جائیداد اس کے نام نہ ہوتی تب تک مسئلہ تھا، اور اب اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی، اور جہاں زیب صاحب نے اگلا ہی جمعہ نکاح کے لیے مقرر کر دیا۔ وہ اس وقت میرون رنگ کے لہنگے میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ جوڑا اس کے سسرال کی طرف سے گیا تھا۔ بھاری قیمتی جیولری اور ڈیزائنر ڈریس میں وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس کی دوستوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی تھی اور اسے چھیڑتے ہوئے بولیں کہ تمہارا دلہا تو تمہیں دیکھتے ہی فلیٹ ہو جائے گا، اور شمع یہ سن کر مسکرا دیتی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک اداسی شامل تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ شادی ایک کنٹریکٹ میرج ہے اور بہت جلد اسے طلاق دے دی جائے گی۔ اس نے صرف اپنے باپ کے علاج کے لیے اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی، ورنہ شاید وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ لیکن اب اس گھر کی شان و شوکت اور یہاں کے مکینوں کو دیکھ کر شمع بہت حیران تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دولت کی اتنی فراوانی ہوگی۔ اس نے اپنے دلہا سے کوئی خاص امید تو نہیں لگائی تھی، لیکن پھر بھی ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی کچھ خیال تھے، کچھ خواب تھے، اور وہ انہی کو سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ جب کمرے میں التمش داخل ہوا، التمش کو اس نے پہلی بار نکاح کے وقت ہی دیکھا تھا، اور اسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ ایسا تھا کہ جس کی خواہش ہر لڑکی کر سکتی تھی، اونچا، لمبا، چوڑا، مضبوط شانے والا، گورا سفید رنگ، اور سگریٹ کی وجہ سے سیاہی مائل ہوتے ہونٹ، جبکہ گھنی مونچھیں اس کے چہرے کو ایک عجیب سا وقار بخش رہی تھیں۔ پہلی ہی بار اسے دیکھتے ہوئے شمع کے دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار ہوا تھا، اور اب جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سنہری شیروانی میں التمش کسی ریاست کا شہزادہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ شمع نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ التمش نے اسے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی شیروانی کو اتارا اور پھر آرام دہ لباس لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ شمع پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ شادی صرف ایک کنٹریکٹ میرج ہے اور اسے کچھ عرصے کے لیے یہ کردار نبھانا ہے، تو وہ جیسے بت سی گئی اور وہاں سے اٹھ کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو اسے بے ساختہ خود پر پیار آیا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سنگھار جس کے لیے کیا گیا ہے اس نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ شمع نے ایک ایک کر کے اپنی ساری جیولری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور التمش کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ باہر نکلے اور وہ بھی اپنا لباس تبدیل کرے۔ تھوڑی ہی دیر بعد التمش باتھ روم سے نکلا۔ اب وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس تھا۔ اس نے شمع کو نظر انداز کیا اور اپنا تولیہ یوں ہی صوفے پر پھینک دیا۔ شمع باتھ روم میں چلی گئی۔ اس وقت اسے رونا آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا ہرٹ ہو رہی تھی، حالانکہ یہ سب کچھ تو پہلے سے طے تھا۔ شمع نے لباس چینج کیا اور کمرے میں آ گئی۔ تب تک وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شمع کے منہ سے نکل گیا، آج ہماری سہاگ رات ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ وہ التمش خانزادہ کے قریب آ کر بولی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک دم اپنی زبان کو ہونٹوں کے نیچے رکھ لیا، ایسے جیسے خود بھی یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ایسا کچھ کہنے والی ہے، لیکن التمش کا رد عمل بہت شدید تھا۔ وہ غصے سے بولا، دور رہو مجھ سے، یہ شادی صرف ایک کنٹریکٹ ہے، اسے ایک کنٹریکٹ ہی سمجھو، خواہ میرے سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اس نے شمع کو غصے سے پرے دھکیل کر کہا، اگر جائیداد کے کھونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی نہ کرتا، اور خبردار جو تم نے مجھے رجھانے کی کوشش بھی کی۔ التمش غصے سے دھاڑا تو وہ نازک جان چڑیا کی مانند سہم سی گئی۔ یہ کہہ کر التمش نے تو کروٹ لے لی اور اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر کے آنکھیں موند کر لیٹ گیا، مگر وہ خود کو 2 ٹکے کی عورت کہے جانے پر روتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ التمش خانزادہ ایک رات بھی اس کے بغیر نہ گزار سکا۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدلتے سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی نیند سے ڈوبی نظروں کا رخ بار بار اپنے ساتھ کچھ فاصلے پر سوئے ہوئے وجود میں الجھ سا جاتا۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔
اس کا دل بار بار خواہش کر رہا تھا کہ وہ اس نازک وجود کو چھو کر محسوس کرے۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں ہولے سے لرزتے وجود کو وہ سانس رو کے دیکھ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ کسی لڑکی کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، اور لڑکیوں سے نفرت کرنے کا دعویٰ کرنے والا آج اس نازک سی لڑکی کے سامنے ڈھیر ہوا تھا۔ وہ کروٹ لے کر اس کے قریب آیا اور اپنے بھاری ہاتھ کو اس کے نازک وجود میں الجھا دیا تو لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا عروسی لباس میں بدن چاندی جیسے چمک رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا۔ اس کی شدت پر وہ آنکھیں کھولتی مزاحمت کرنے لگی، جس پر وہ اس کے ہاتھوں کو تکیے کے ساتھ پن کرتے، اس کے لبوں پر کاٹتا، اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس پر اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ اس کی باہوں کے مضبوط پنجرے میں قید وہ مزید مزاحمت نہ کر سکی، کیونکہ التمش خانزادہ کی گرفت بہت مضبوط تھی اور شمع اس کے جذبات کی روح میں بہتی چلی گئی تھی۔ التمش کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر سوئی ہوئی شمع کو دیکھ کر ایک دم اسے رات والا سب کچھ یاد آ گیا، اور وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ باتھ روم کے دروازے کے زور سے بند ہونے پر شمع کی بھی آنکھ کھل گئی، اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ التمش اتنے غصے میں کیوں ہے۔ وہ باتھ روم سے نکلا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں کو درست کرتا ہوا خود پہ پرفیوم سپرے کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ شمع اس کی بے تنائی پر جیسے بجھ سی گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ التمش اس وقت کسی پچھتاوے کی زد میں ہے۔ وہ تو شمع کو یہاں پر صرف ایک کنٹریکٹ کو پورا کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ صرف چند مہینے کے اندر جب تک جائیداد اس کے نام نہ ہو جاتی تب تک شمع کا کردار تھا، لیکن پہلی ہی رات وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور شمع کو اپنے نزدیک کر لیا۔ التمش کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ شمع نے اٹھ کر شاور لیا اور لباس تبدیل کر کے وہ اب اس کشمکش میں بیٹھی تھی کہ باہر جائے یا پھر کسی کا انتظار کرے۔ تبھی اتنی دیر میں ملازم اسے بلانے کے لیے آ گیا۔ بی بی، آپ کو نیچے ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ شمع فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ملازم کی میت میں وہ گھر کی مختلف راہداریوں سے ہوتی ہوئی ڈائننگ ہال تک چلی آئی، جہاں پر التمش کے چچا چچی اور اس کے کزن بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ التمش بھی سامنے ہی موجود تھا۔ شمع نے ہلکی سی آواز میں مشترکہ طور پر سب کو سلام کیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ جہاں زیب صاحب نے اس سے پوچھا، کہو بیٹی، ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ شمع نے آہستہ سے نہ میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں انکل، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر التمش نے بے اختیار اپنی نظریں غیر ارادی طور پر اٹھائیں اور پھر جیسے اس کی نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ سادہ سے لباس میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اس وقت وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی معصوم اور پاکیزہ لگ رہی تھی کہ بے اختیار التمش اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اسے تو صحیح طرح سے اپنی دلہن کی شکل بھی معلوم نہیں تھی، لیکن اب جب وہ سامنے آئی تو وہ چچا کی پسند کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ شمع اتنی خوبصورت ہوگی، لیکن اس وقت التمش کا دل جیسے اس سے بغاوت کرنے پر اتر آیا تھا۔ وہ بار بار ناشتہ کرتے ہوئے اس پر نظر ڈال لیتا۔ جیسے ہی اس نے ناشتہ ختم کیا تو شمع کو یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، ناشتہ ختم کر کے میرے کپڑے نکال دو، مجھے کہیں جانا ہے۔ شمع تو حیران ہوئی، اس کے چچا بھی بہت حیران ہوئے۔ شمع نے جلدی جلدی 2 نوالے لیے اور فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ التمش کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی اس نے موبائل آن کر لیا، یوں جیسے مصروف ہو۔ شمع اس کے قریب آئی اور پوچھنے لگی، آپ کے کون سے کپڑے نکال دوں؟ التمش نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ناسمجھی سے التمش کے قریب بیٹھ گئی تو وہ موبائل ایک طرف رکھ کر بولا، رات کو جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے حسن سے مروب ہو گیا ہوں یا پھر تمہیں میں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ شادی کانٹریکٹ میرج ہے اور کانٹریکٹ میرج ہی رہے گی۔ جب بابا کی جائیداد میرے نام ہو جائے گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تب تک اپنی حیثیت کو اس گھر میں مضبوط کرنے کی کوشش مت کرنا۔ التمش نے اسے 2 ٹوک انداز میں باور کروا دیا، جبکہ شمع اس کی طرف شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے التمش شرمندہ ہوا، نہ جانے کیوں،
میں اسے اس طرح کہہ رہا ہوں جبکہ غلطی اس کی نہیں میری ہے۔ التمش نے خود کو کوسا، لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوا اور شمع سے کہنے لگا، میں اب جا رہا ہوں، نہ تو مجھے پیچھے سے فون کرنا اور نہ ہی اس بات کی امید رکھنا کہ میں شام کو جلدی گھر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے رویے پر افسوس کا اظہار کرتی شمع بستر پر بیٹھ گئی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گر پڑے۔ بابا، آپ نے ہمیشہ صبر کرنا سکھایا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایسی باتوں پر کیسے صبر کیا جاتا ہے۔ اگر میں نے یہ کانٹیکٹ میرج کی ہے تو صرف آپ کی وجہ سے۔ مجھے آپ کی زندگی سب سے زیادہ عزیز تھی، لیکن یہ شخص تو جیسے میرا خدا بن بیٹھا ہے۔ کس طرح یہ 6 مہینے گزریں گے؟ کب آپ کا علاج ختم ہوگا اور کب میں یہاں سے نکلوں گی؟ شمع نے سوچتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس رات کے بعد دونوں کے تعلقات میں دوبارہ کوئی قربت نہیں ہوئی تھی۔ شمع ہر شام اس کی منتظر ہوتی کہ شاید آج التمش کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو، لیکن التمش اس کی طرف سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتا، اکثر رات کو لیٹ آتا اور گھر آتے ہی وہ اپنے اسٹڈی روم میں چلا جاتا۔ نہ جانے رات کے کس پہر کمرے میں آتا کہ اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا۔ ایک دن جب رات کے وقت شمع کے سونے کے بعد التمش اپنے کمرے میں آیا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹا، اس کا ہاتھ شمع کے ہاتھ سے ٹکرا گیا تو اسے جیسے زور کا کرنٹ لگا، کیونکہ شمع کا ہاتھ بہت زیادہ گرم تھا۔ التمش نے اسے ماتھے سے چھو کر دیکھا تو شمع کو بہت تیز بخار تھا۔ ارے، یہ تو بیمار ہے اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس نے شمع کو ہلکا سا ہلایا، لیکن شمع بخار کی وجہ سے گہری بے ہوشی میں تھی۔ تبھی وہ فوراً اٹھا اور ٹھنڈا پانی اور تولیے کی پٹیاں لے کر آیا۔ اس نے آ کر شمع کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھیں۔ شمع نیند میں ہی ہلکا سا کسمسائی، لیکن بخار کی شدت نے اس کی جان کو جیسے نچوڑ لیا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ اس کے آگے مزاحمت کرتی۔ التمش کی یہ قربت اور اس کا یوں خیال رکھنا شمع کو اچھا لگ رہا تھا۔ التمش نے اس کے کچھ دیر پٹیاں کی تو شمع کا بخار کچھ کم ہوا۔ تبھی التمش نے شمع سے کہا، تم اٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، پھر میڈیسن کھا کر سو جانا۔ شمع کو سہارے سے اس نے بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائی اور خود اس کے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آیا۔ شمع نے 2 بسکٹ کھانے کے بعد ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے اور کھاؤ نا، میڈیسن دینی ہے تمہیں، ورنہ یہ بخار نہیں اترے گا۔ شمع بخار کی وجہ سے نکاہت بھری آواز میں بولی، نہیں پلیز، اور کچھ نہیں کھایا جائے گا، وامٹ ہو جائے گی۔ شمع کی بات سن کر التمش نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے اسے میڈیسن نکال کر دی اور پانی کا گلاس تھمایا، جسے شمع ایک ہی گھونٹ میں نگل گئی۔ گلاس اسے واپس کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے شکریہ کہا۔ التمش نے سر ہلایا اور پھر بولا، اب تم لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، صبح تک کافی بہتر محسوس کرو گی۔ التمش کے اس طرح اس کا خیال رکھنے اور اس کی فکر مندی نے شمع کو جیسے پھر سے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تو التمش بھی اس کے برابر آ کر لیٹ گیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر جیسے اسے اپنی محبت کا احساس کا یقین دلا رہا تھا، اور شمع جلد ہی گہری وادی میں اتر گئی۔ التمش اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، کیا ہے اس لڑکی میں؟ آخر کیوں میں اس کے آگے اتنا نرم پڑ جاتا ہوں؟ میں نفرت کرتا ہوں اس سے، ہر لڑکی سے، لیکن پھر بھی یہ لڑکی اپنے آپ میں کچھ خاص رکھتی ہے کہ میں جب اسے دیکھتا ہوں تو میرے اندر کچھ عجیب سا احساس سر اٹھانے لگتا ہے۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شادی صرف ایک کنٹریکٹ ہے اور اس کنٹریکٹ کو نبھانے کے لیے ہمیں 6 مہینے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن ابھی تو صرف چند دن ہی ہوئے ہیں اور میں جیسے اس کے آگے خود کو مجبور پاتا ہوں، بے بس پاتا ہوں۔ التمش اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا سوچتا سو گیا۔ اگلی صبح شمع جب سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اس نے مشکور نظروں سے اپنے برابر سوئے ہوئے التمش کو دیکھا، جو اس وقت بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بال التمش کی خوبصورتی اور وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے، اور سوتے ہوئے وہ بالکل ایک معصوم سے بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ نہ جانے شمع کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ جب نیند میں التمش کسی کی نظروں کی تپش سے بیدار ہوا تو آنکھیں کھولتے ہی شمع کو خود کی طرف دیکھتے ہوئے پایا اور مسکرا دیا۔
شمع نے خجل ہو کر اپنی آنکھوں کا زاویہ پھیر لیا اور آہستہ سے بولی، السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ التمش ایک گہرا سانس بھر کر اٹھ بیٹھا اور بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بولا، گڈ مارننگ، میں ٹھیک ہوں، تم کہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ شمع نے آہستہ سے جواب دیا، میں بہتر ہوں، آپ کا شکریہ، آپ نے رات کو میرا بہت خیال کیا۔ ارے یہ تو میرا فرض تھا، کوئی بات نہیں، ویسے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری طبیعت خراب تھی؟ التمش نے گلہ کیا تو وہ فوراً بولی، ہمارے درمیان تعلقات اس نہج پر پہنچے ہی نہیں کہ ایک دوسرے کو کچھ بتایا جائے۔ شمع کے آہستہ سے کہنے پر التمش بھی چپ ہو گیا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی۔ تبھی التمش نے اسے کہا، اگر تم بہتر محسوس کر رہی ہو تو میرے لیے ایک کپ کافی بنا دو، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، اور میرے کپڑے بھی نکال دو، مجھے آفس پہنچنا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ التمش یہ کہہ کر کمفرٹر کو اپنے اوپر سے ہٹاتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا، اور شمع بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ التمش سے اسے محبت ہو گئی تھی، لیکن التمش اس کی طرف سے اتنا ہی لاپرواہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شمع کو اس کی ذرا سی توجہ نے جیسے ساتویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کچن میں چلی آئی۔ التمش کے لیے کافی بناتے ہوئے اس نے اپنے لیے چائے بھی بنا لی۔ وہ کافی کی شوقین تھی۔ دونوں کپ ٹرے میں رکھ کر وہ کمرے میں پہنچی تو تب تک التمش بھی باتھ روم سے آ چکا تھا اور اس وقت کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ تبھی شمع نے آہستہ سے کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں 1-2 دن رکنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں؟ التمش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولا، تمہیں اپنے گھر جانے کے لیے میری اجازت کی ضرورت کیوں ہے؟ تم جب چاہو جا سکتی ہو۔ نہیں، آپ میرے شوہر ہیں اور آپ سے اجازت لینا میرا فرض ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ شمع نے آہستہ سے کہا تو التمش حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی لڑکی دیکھی تھی جو اپنے گھر جانے کے لیے بھی اس کی اجازت مانگ رہی تھی، ورنہ اس کی سوسائٹی میں تو لڑکیاں بیرون ملک ٹرپس پر بھی چلی جاتی تھیں اور والدین کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دم سے التمش کے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت بیدار ہوئی اور ایک فخر کا احساس جاگا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہے۔ تبھی التمش بولا، ایسا کرو، تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوا چلا جاؤں گا اور تمہارے بابا کی بھی خبر لے لوں گا۔ التمش کے کہنے پر شمع حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا پہلی بار ہونے لگا تھا، ورنہ اتنے دنوں میں تو التمش نے اس کے گھر والوں کے بارے میں کبھی پوچھا بھی نہیں، اور اب وہ خود اسے چھوڑنے جا رہا تھا، اور نہ صرف چھوڑنے بلکہ اس کے بابا کی خبر لینے میں بھی دلچسپی رکھ رہا تھا۔ التمش کے اس دھوپ چھاؤں سے رویے نے شمع کو بہت حیران کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ التمش اچھا ہے یا برا، وہ نرم دل ہے یا سخت دل، لیکن ابھی تک شمع کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ شمع جلدی سے تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی اور 5 منٹ میں ہی لباس تبدیل کر کے چلی آئی۔ اس کی اتنی سی تیاری کو بھی التمش نے بڑی گہری نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس نے صرف لباس تبدیل کیا تھا اور بال سمیٹے تھے، ورنہ اس کی سوسائٹی کی لڑکیاں تو اتنی دیر میں پیسٹری بن کر آ جاتی ہیں۔ التمش نے پوچھا، تم میک اپ نہیں کرو گی؟ تو شمع کہنے لگی، نہیں، مجھے میک اپ کچھ خاص پسند نہیں ہے، میک اپ کے نام پر بس کبھی کبھی کاجل اور ہلکی سی لپسٹک لگا لیتی ہوں۔ نہ جانے کس احساس کے تحت التمش نے کہا، ویسے تم سادگی میں زیادہ اچھی لگتی ہو، لیکن اگر میں کہوں کہ ہلکی سی لپسٹک لگا لو تو کیا لگا لو گی؟ التمش کی اتنی سی بات نے شمع کے چہرے کے اوپر گلاب بکھیر دیے تھے۔ وہ آہستہ سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور اپنے دراز سے ایک ہلکے رنگ کی لپسٹک نکال کر ہونٹوں پر لگا لی۔ التمش کی آنکھوں میں ممنونیت اتر آئی تھی۔ چند لمحے آئینے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا، آؤ چلیں۔ اس نے شمع کی میت میں قدم بڑھا دیے تھے اور وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ تقدیر بھی جیسے ان کی نظر اتاری تھی۔ شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے جب جہاں زیب صاحب نے رات کے کھانے پر التمش سے کہا، التمش، کل تمہیں وکیل کے آفس پہنچنا ہے، کل وصیت کے مطابق ساری جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی،
اور تمہیں کچھ کاغذات پر دستخط کرنا ہوں گے، اور اس کے بعد تم اپنی شادی کے لیے فیصلہ لے سکتے ہو۔ چاہو تو رکھو، چاہو تو چھوڑ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جہاں زیب کی بات سن کر تو التمش کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، جبکہ شمع جو پہلے کافی دلچسپی سے کھانا کھا رہی تھی ایک دم جیسے اس کا دل الٹنے لگا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ التمش نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، میرا دل گھبرا رہا ہے، وامٹ ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تو جہاں زیب صاحب التمش کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا، تم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، اور کل لازمی 4 بجے وکیل کے دفتر پہنچ جانا۔ پہلے ہی اس معاملے میں بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اب میں اور مزید دن نہیں چاہتا۔ جہاں زیب نے التمش کو تاکید کی تو وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے شمع کی فکر ہو رہی تھی۔ شمع کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے ویرانی اتر آئی تھی۔ اس کے بعد التمش سے بھی وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر شمع کے پیچھے چلا آیا، جو باتھ روم میں واش بیسن پر جھکی ہوئی اپکائیاں لے رہی تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شمع نے کمزوری سے جواب دیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کل سے کچھ طبیعت نڈھال سی ہے، ایسا لگتا ہے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر التمش بولا، تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا۔ چلو آؤ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ التمش یہ کہہ کر اسے ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا آیا۔ شہر کے معروف ہسپتال میں ایک معروف ڈاکٹر سے جب اس کا چیک اپ ہوا تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، جو اسی وقت کروا لیے، اور ٹیسٹ کی رپورٹ ملنے پر التمش کو جب پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس خوشی کی خبر پر کیسا اظہار کرے۔ شمع کے چہرے پر بھی حیرانی اور خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ التمش تو دنگ رہ گیا تھا۔ زندگی کے اس نئے موڑ کے بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایک اور نیا رشتہ بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن اب جب اس نے اس بچے کے بارے میں سنا تھا تو اس کے دل میں گدگداتا سا احساس بیدار ہونے لگا تھا۔ وہ ایک نئی سرشاری سے متعارف ہو رہا تھا۔ شمع کا چہرہ بھی اس وقت گلنار ہوا پڑا تھا، لیکن آنے والے مستقبل کا خوف اس کی آنکھوں سے جھانک رہا تھا۔ نہ جانے التمش کیا فیصلہ کرے، وہ مجھے قبول کرے گا کہ نہیں، اس بچے کو اپنا نام دے گا کہ نہیں، اس سوچ نے شمع کو جیسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ آج گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا، اور یہ پارٹی ساری جائیداد التمش کے نام ہونے کی خوشی کی تھی۔ اس کی سیلیبریشن کی جا رہی تھی۔ شمع کو بھی اس پارٹی میں شرکت کرنا تھی، لیکن اس دن سے اس کا دل بوجھل تھا اور وہ بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ تیار ہوئی تھی۔ سفید رنگ کا لانگ فراک پہن کر اس نے اوپر سفید اور سنہری دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ اس وقت سفید لباس میں وہ بہت پاکیزہ لگ رہی تھی، ہلکی سی جیولری پہنے ہوئے اور ساتھ لائٹ سا میک اپ کر کے شمع جیسے بجلی گرانے کو تیار تھی، اور اب اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب بلاوا آئے اور وہ بھی پارٹی میں شامل ہو۔ تبھی التمش تیزی سے کمرے میں آیا۔ وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا تھا اور اب پارٹی میں تقریباً سب مہمان آ چکے تھے۔ شمع کو کمرے میں تیار ہوا دیکھ کر التمش کے دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھ گئی اور وہ ایک دم اس کے قریب آیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ التمش نے گہری نظروں کے حصار میں اسے لیتے ہوئے اس کی تعریف کی تو شمع بے ساختہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اس کی پلکوں کی نمی التمش کی آنکھوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ وہ جانتا تھا کہ شمع اس بات کے لیے پریشان ہے کہ آخر اس کا مستقبل کیا ہے۔ خود التمش کو بھی ابھی تک اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ شمع سے محبت کرنے لگا تھا، اپنے ہونے والے بچے کی فکر کرتا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ شمع کو اپنی زندگی میں شامل رکھے گا یا نہیں۔ تبھی شمع بولی، بہت دیر ہو گئی ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ التمش سر ہلاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن کر اوپر بلیک کلر کی ویسٹ کوٹ میں وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہا تھا۔ شمع نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے شلوار قمیض میں دیکھا تھا اور وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ شمع پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ التمش کے لب گھنی مونچھوں کے تلے مسکرائے۔ تبھی وہ بولا، چلے مسز۔ اس کے اس طرح کہنے پر شمع کا دل ایک دم دھڑکا اور پھر اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ پارٹی اس وقت اپنے عروج پر تھی، جہاں زیب اپنے کاروباری حلقے کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور مختلف مہمانوں سے ملتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ التمش کے آنے پر جیسے ساری اسپاٹ لائٹ ان دونوں کے اوپر ہو گئی۔
تبھی التمش نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ پارٹی نہ صرف ڈیڈ کی ساری جائیداد مجھے ملنے کی خوشی میں ہے، بلکہ آج میں آپ کو ایک اور خوشی کی خبر سناتا ہوں جس نے میری زندگی کے رخ کو تبدیل کر دیا اور مجھے ایک نئی سرشاری سے ہمکنار کیا ہے۔ لان میں موجود سب مہمان اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خود شمع بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اب ایسی کون سی بات ہے جو التمش نے سب مہمانوں کے بیچ اناؤنس کرنی ہے۔ جہاں زیب صاحب کے چہرے پر بھی حیرانی تھی، تبھی التمش بولا، اور وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ میں بہت جلد باپ بننے والا ہوں۔ میں اپنی خوشی آج آپ سب لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مل کر ڈبل سیلیبریشن کرتے ہیں۔ التمش کے کہنے پر جہاں شمع حیران ہوئی، وہاں جہاں زیب بھی حیران رہ گئے۔ پارٹی میں سب نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ بہت سارے لوگ آگے بڑھ کر التمش کو مبارکباد دینے لگے۔ شمع کے چہرے پر اس کی سچی خوشی کا عکس تھا۔ شمع نے حیرانی سے التمش کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر نرمی سے مسکرایا اور شمع کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر جیسے اسے یقین دلایا کہ یہ سب سچ ہے۔ شمع کا دل بھی شاد ہو گیا اور التمش کا ہاتھ تھام کر اس نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے التمش خان زادہ کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دی اور اس کا ساتھ شمع کی زندگی کو مکمل کر گیا۔